اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا، ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ساری زندگی، شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ چاچے تائے بابوں کے جنازے اٹھائے، اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی انشاءاللہ کسی سے جوان پتر نہ مر، بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے، وہ شرم کرو، کچھ شرم کرو، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے سمجھ کوئی نہیں ہے، ہدایہ پڑھی ہے فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے جھگڑے فتوے، یہاں ہمارے بچے دہری ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی، اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس لیے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو، کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے تو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر، ایھا الناس، عمر ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، ان الرجل من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں،
تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے تو تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کمزور ہوں، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہیں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی یہ لوگوں کی قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ بما یضربون نہیں، بما یرمون بالاحجار نہیں، بما یرمون بالسہام نہیں، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے۔ اور میرا جوان بیٹا مرا، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا، اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی۔ تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مومن۔ سنو خطیبوں کی تقریریں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، دیکھو ان کی زبانوں میں لگتا ہے جیسے سانپ کا زہر بھرا ہوا۔ میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، مجھے 52 سال ہو گئے بولتے ہوئے، میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، لیکن میرا زخم بہت گہرا تھا، اس پہ اور نمک چھڑکا گیا، تو آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، ایک دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں ہے، یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ میرے دل میں کسی کو بغض نہیں، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ، کسی سے شحن نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے غش نہیں، کسی سے غل نہیں،
میرا دل صاف ہے، میری زبان دکھ دینے سے صاف ہے، میرا دل صاف ہے، یہ آخرت کے دن میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ ارے آپ تو بدری ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لكم۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے بدری صحابہ سے فرمایا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ وہ کہہ رہے نہیں، یہاں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، یہاں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ بھائیو نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، نبی کی سیرت، قرآن میں گہرائی کچھ نہیں، فقہ فقہ فقہ۔ اور ہمارے کے پی کے صوبے میں منطق کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ اخلاق سیکھو، اخلاق سیکھو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ میرے نبی نے نماز لمبی کی، اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں میرے نبی درمیانے درجے میں نماز پڑھو، تیرے پیراں چ ورم آ جاوے، تیریاں پنڈلیاں پھٹ جاویں، ایک کام نہیں کرنا۔ پھر میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، انفق کل ما عنده، تو اللہ نے کہا لا تبسطها کل البسط، میرے نبی کچھ بچا کے بھی رکھو، سارا خرچ نہ کرو۔ میرے نبی نے تبلیغ میں جان کھپائی، اس میں میری زندگی گزر گئی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس مالک کا شکر ہے، نہ گھر کو گھر سمجھا، نہ وطن کو وطن سمجھا، پوری دنیا اللہ نے پھرائی، بار بار پھرائی۔ جس تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجا تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا تبلیغ نہ کر کہ آپ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی تبلیغ کرو، اپنے نفس کو نہ ہلاک کرو، اپنی جان کو نہ ہلاک کرو۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے کہا اعتدال، نماز کے لیے اعتدال، خرچ اعتدال، اور جب آئے اخلاق کا نمبر تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق بہت عالی شان، اخلاق بناؤ، زبانوں کو ٹھیک کرو، زبان کے زخم برباد کر دیتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ محبت سے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے مت رہو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے مت رہو، امتی بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس کی یہ نفرتیں ختم کرو۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، قرآن میں اللہ نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان، امتا مسلمہ، مسلمان امت۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام، یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم کہتے ہو میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں بریلوی ہوں، یہ کہتا میں سلفی ہوں، یہ کہتا میں اہل حدیث ہوں، یہ کہتا میں وہابی ہوں، یہ کہتا میں شیعہ ہوں۔ یہ کیا تعارف ہے؟ یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ ہم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم،
لا یظلمہ لا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے تو سلام نہیں کرتا۔ کسوال رائمنڈ سے آ رہا تھا، کسوال کے قریب، تو نوجوان سب پگڑی والے کھڑے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا۔ پھر میں نے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم۔ یہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بچے بے قصور ہیں، نوجوان تھے۔ ان خطیبوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی اور سلام کا جواب دینا بھی حرام کر دیا۔ امت بنو، آج توبہ کرو کہ ہم امت بن کے رہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا توبہ؟ اور آج تک جتنی غلطیاں ہوئیں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو معاف کر دو، کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی بڑا گناہ ہے وہ توبہ کرو۔ کرتے ہو سارے؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ میرا اللہ تو ایسا مہربان ہے۔ اور میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، صرف 3 دن اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالو۔ اگر آپ فیصل آباد شہر میں ہو، جمعرات کو ابراہیم مسجد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزار لو، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ مجھے میں نہ تبلیغ کو مانتا تھا نہ جانتا تھا، نہ کوئی رغبت تھی۔ میری رغبت تو تھی سٹار بننے کی، گلوکار بننے کی۔ میرے ایک دوست کا مجھ پر احسان ہوا، فوت ہو گیا، جو مجھے یہاں سے پکڑ کے لے گیا، چل۔ میں کہا میں نہیں جاؤں۔ کیوں نہیں جاؤں؟ کہ میرا دل نہیں کر رہے۔ کہنے لگا برائی ہے چگو نیکی ہے پیچھو چل۔ وہ 3 دن میری زندگی میں انقلابی ثابت ہوئے، اور میں نے 3 دن سے 3 چلے کیے۔ 3 چلے سے کالج چھوڑ کے، میڈیکل چھوڑ کے مدرسے کا کیا۔ آج میں باعزت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس مالک کی عزت اور کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اس کا سب کچھ۔ جو کیا اس نے کیا، جو دیا اس نے، دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی۔ اس لیے ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ کسی کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھے۔ 20 دن ہو گئے میرے آنسو نہیں روکے۔ میرا باپ فوت ہوا 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم۔ میری ماں فوت ہوئی 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم۔ لیکن آج اس کو دنیا سے 20 دن ہو گئے، اور میرا زخم ہے کہ رشتہ ہی جا رہا، رشتہ ہی جا رہا۔ اور اس پہ نمک چھڑکنے والوں کو بس اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، اپنا زخم آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ کر سکیں، آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ دین کے نام پر بے دینی کر رہے ہیں۔ نیت کر کے نا 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو معاف بھی کرو گے۔ چل سنت ہے۔